نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیوز کے اندر بتایا جائے گا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، اور یہ کہ ان کے بارے میں دنیا کے اندر جو خبریں مشہور کی گئی ہیں ان کے قد و قامت وغیرہ کے اعتبار سے اور کانوں کے اعتبار سے، تو اور بھی جو ان کے حوالے سے یا ان کے متعلق جو چیزیں ہیں اور کن حضرات کی کیا رائے ہیں اور کیا کیا اقوال ہیں، وہ سب کی سب چیزیں یا پھر ان میں سے کچھ چیزیں ویڈیوز وغیرہ کے اعتبار سے سامنے آتی رہیں گی۔ اس کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور عام انسانوں کی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یہ کہ عام انسانوں کی طرح ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام بنی آدم کی طرح ہیں، یاجوج ماجوج عام لوگوں کی طرح ہیں اور عام انسانوں کی طرح شکل و صورت اور اوصاف رکھتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تحریر فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یافس بن نوح علیہ السلام کی دو قبیلوں میں سے ہیں، ان کے دو قبیلے ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ حضرت یافس بن نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں یاجوج ماجوج کے۔ اور حضرت قتادہ سے بھی یہی بات مروی ہے، اور روح المعانی میں ہے کہ حضرت یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں یاجوج ماجوج کے۔ اور یہی رائے کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں، یہی رائے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور متاخرین میں سے بھی اکثر کی یہی رائے ہے۔ اور بائبل میں بھی یاجوج کا نام یافس کے لڑکے کے طور پر آیا ہے، لیکن ماجوج کے نام پر بائبل کے جو ہے وہ مختلف بیانات ہیں کہ بائبل میں تو یہ چیز ملتی ہے کہ یاجوج جو ہے یافس کا ایک لڑکا ہے، لیکن ماجوج جو ہے اس کے بارے میں بائبل کے مختلف بیانات ہیں۔ غرض یہ کہ یاجوج ماجوج کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں اور نہ ہی کوئی برزخی مخلوق ہے۔ اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا اسلام سے دور تک کوئی بھی تعلق نہیں۔ جس طریقے سے یہ نظریہ کہ یہ کوئی عجوبہ روزگار مخلوق ہے یا برزخی مخلوق ہے، اس قسم کا اسلام سے جو ہے ایسی روایات کا دور تک کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ سب اسرائیلیات کی بے سروپا ذخیرہ ہے، اسرائیلی روایات ہیں۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں جلد سوم میں ان روایات کی تغلیط کی ہے، یعنی یہ روایات
غلط ہیں۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج جب بنی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں تو پھر وہ دیگر انسانوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں جتنا ان روایات میں مذکور ہے؟ مثلا یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ 1 بالش یا 1.5 بالش یا 1 ہاتھ کے برابر قد رکھتے ہیں، یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں نظریہ کہ 1 بالش یا 1.5 بالش یا 1 ہاتھ کے برابر یاجوج ماجوج کا قد ہے، اور بعض غیر معمولی طویل القامت ہیں ورنہ چھوٹے قد کے ہیں، 1 ہاتھ یا 1 ہاتھ سے تھوڑا زیادہ، اس طریقے سے ان کے بارے میں نظریہ رکھنا۔ اور یاجوج ماجوج کے کانوں کے بارے میں کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں نظریہ رکھنا۔ اور ان کی غذا کے لیے قدرت کا سال بھر میں 2 مرتبہ مچھلیاں پھینک دینا باہر، یعنی قدرت سال بھر میں 2 مرتبہ ایسی بڑی مچھلیاں پھینک دیتی ہیں کہ جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ 10 رات اور 10 دن تک اگر کوئی شخص چلتا رہے تو تب جا کر اس کے سر اور پشت کی دم کی جو مسافت ہے اس کو طے کر پائے۔ اتنی بڑی مچھلیاں اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں 2 مرتبہ پھینک دیتے ہیں، یہ ان یاجوج ماجوج کی غذا کے طور پر۔ اور یاجوج ماجوج ایک برزخی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے تو ہیں مگر حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے نہیں ہیں، ان کے بطن سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے ایسے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں جو احتلام کی حالت میں نکلا تھا اور مٹی میں گل مل گیا تھا۔ العیاذ باللہ، اس قسم کی باتیں قطعاً بے دلیل بے بنیاد ہیں اور اسلامی روایات سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اس کا جواب بھی یقین کے ساتھ دینا مشکل ہے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج بہت قدیم نام ہیں اور ایام کے گزرنے کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قوم ان ناموں سے معروف نہیں ہے، اس لیے اس کی تعیین دشوار ہے۔ تاہم علماء کی رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج منگولیا تاتار کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو یورپ، امریکہ اور روس کی اقوام کے منبع اور مشابہ ہیں، یعنی جو یورپ، امریکہ، روس اور ان کی اقوام کے منشا ہیں، اقوام اور منبع کے منشا ہیں۔ ان کے 2 بڑے قبیلے موگ اور یوجی کہلاتے تھے، ان کے 2 بڑے قبیلے موگ اور یوجی کہلاتے تھے، جو عربی زبان میں یاجوج اور ماجوج بن گئے۔ واللہ اعلم بالصواب، کہ یہ بھی حقیقتیں ہیں یا ویسے ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جس طریقے سے صدیاں گزر گئیں کہ وہ نام جو صدیوں پہلے تھے آج کے دور کے اندر کہ ویسے نام ہیں بھی کسی کے یا نہیں، اور یہ کہ واقعتاً یہ بات ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نام وغیرہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ زمین کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں،
وہ بھی آہستہ آہستہ کچھ وقت گزارنے کے بعد تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو دوسری صدیوں میں تھیں لیکن اس دور کے اندر نہیں، جس طریقے سے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ وہ کہاں پر ہیں اور کنہوں نے ان کو قید کیا اور وہ کیسے ہیں، ان کے قد کاٹ کتنے ہیں، یا اور ان کی جو نشانیاں ہیں، جن لوگوں کا ان لوگوں سے سامنا ہوا، یاجوج ماجوج کا جن لوگوں کے ساتھ سامنا ہوا انہی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے ان لوگوں کے نام سے بھی کوئی اتنا زیادہ واقف نہیں یاجوج ماجوج سے، کہ جو مختلف قسم کی اتنی ساری روایات سامنے آ رہی ہیں، اور صحائف ستہ کے اندر جو نشانیاں وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ تفاسیر وغیرہ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں۔ بہرحال ان کی تعیین کرنا مشکل ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو انسان تسلیم کر لے کہ آیا واقعتاً ان روایات کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے یا صرف اسرائیلی روایات ہیں، کہ جو اس کے اندر اسرائیلی روایات کو لیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ وہ اسرائیلی روایات ہیں اور اسلام سے ان کا دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔